سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 58۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اور کوئی بستی نہیں مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں، قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوها عذابا شدیدا، یا ہم اس کو عذاب دینے والے ہیں سخت ترین عذاب۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی طے شدہ ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور نہیں روکا ہمیں کسی چیز نے کہ ہم نشانیاں بھیجے، الا ان کذب بها الاولون، مگر یہ کہ پہلوں نے بھی ان نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ وآتینا ثمود الناقہ، جیسا کہ ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی دی، مبصرۃً، جو ایک واضح اور روشن نشانی تھی، فظلموا بها، پس انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم آیات نہیں بھیجتے مگر صرف ڈرانے کے لیے۔ ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی نافرمانیوں پر، حکم و دولیوں پر، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نہ چلانے پر سخت ترین وعید اور سزا کا ذکر کیا ہے، اور دوسری آیت مبارکہ میں کفار کے فرمائشی معجزات، فرمائشی نشانیاں مانگنے کا جواب اللہ پاک نے دیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، زمین پہ کوئی ایسی بستی نہیں مگر ہم اس کو ضرور ہلاک کرنے والے ہیں، وہ بچ نہیں سکتی۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد ہر وہ شہر، ہر وہ بستی، ہر وہ آبادی ہے جو اللہ کی نافرمانیوں کو کھلے عام کرنے لگ جائے، بے حیائی کے مناظر، فواحش، منکرات، اعلانیہ جنگ اللہ پاک سے سود کی شکل میں اور اللہ کے نظام سے ٹکرانے کی شکل میں، جس قوم کے اندر، جس شہر میں، جس آبادی میں یہ کام شروع ہو جاتے ہیں، وہ بستی، وہ آبادی کبھی بھی بچ نہیں سکتی۔ یا تو اس کو دنیا کے اندر ہلاکت اس کے مقدر میں آتی ہے، یا پھر او معذبوها عذابا شدیدا، دنیا میں اگر بچ بھی جائیں گے تو آخرت کے اندر شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، جب کسی بستی، شہر، آبادی میں کھلے عام گناہ ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے غضب اترتا ہے، بے برکتی اور نحوست آتی ہے، لڑائی جھگڑے فساد آتے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے بھی کھلا عذاب آ جاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے، ہمارے بزرگ قاضی حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کو بیان فرمایا کرتے تھے، فرماتے کہ بعض اوقات کسی بستی یا شہر یا علاقے یا آبادی کی
بدعملیوں کو دیکھ کر، نوستوں کو دیکھ کر، گناہوں اور فواحش و منکرات کو دیکھ کر اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس شہر والوں پر عذاب نازل کراؤ۔ فرمایا فرشتے جو ہیں عذاب لے کر گھروں کی چھتوں تک پہنچ جاتے ہیں تو اچانک ان کے کانوں میں آواز پڑتی ہے، نیچے کسی دینی درسگاہ میں، کسی مدرسہ میں، کسی گھر میں قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے، بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی ہے تو وہ فرشتے عذاب لے کر واپس چلے جاتے ہیں اور بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک ان سے بہتر جانتے ہیں، اللہ کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن فرشتوں پہ اپنی اس فخر کے اظہار کے لیے کہ انہوں نے کہا تھا انسانوں کو پیدا نہ کر، یہ نافرمانیاں کریں گے، اللہ ان کو دکھاتے ہیں کہ اگر میرے بندوں میں نافرمان ہیں تو کچھ میرے نام پہ اپنی زندگیاں وقف کیے ہوئے بھی بیٹھے ہیں۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ پاک وہاں تو تیرا پاک کلام پڑھایا جا رہا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر اس آبادی، اس شہر سے، اس گاؤں سے 40 سال تک کے لیے عذاب کو ہٹا دو۔ تو میرے محترم دوستو، یہ مدارس، یہ دینی درسگاہیں، یہ ہماری محسن ہیں، ان کو ہم شک اور غلط نگاہوں سے نہ دیکھیں، ان کی وجہ سے ہم پتہ نہیں کتنے عذابوں اور گناہوں سے بچے ہوئے۔ تو ایک مطلب تو اس کا علماء نے یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی شہر، کوئی بھی بستی، کوئی بھی آبادی جو اللہ کی نافرمانی کی حدوں کو کراس کرنے لگ جاتی ہے تو ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اگر دنیا میں کسی وجہ سے وہ بچ بھی جاتے ہیں تو آخرت کا شدید ترین عذاب ان کا مقدر بن کے رہ جاتا ہے۔ دوسرا مطلب بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد محض وہ آبادیاں یا شہر نہیں جن کے اندر نافرمانیاں ہوں، بلکہ اس سے مراد ہر شہر ہے۔ یہ ہر شہر ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا، وہ فنا ہو جائے گا، وہ مٹ جائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ سب سے آخر میں دنیا سے جو شہر مٹے گا وہ میرا شہر مدینہ منورہ ہوگا۔ اس سے پہلے دنیا کے سارے شہر مٹ جائیں گے، سب سے آخری شہر مدینہ منورہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ جنگل کے چرواہے اپنی بکریوں کو، بھیڑوں کو، جانوروں کو لے کر شہر کی طرف آ رہے ہوں گے، جب وہ ثنیۃ الوداع پہ پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ شہر کے لوگ شہر کی بے آبادی کی وجہ سے وہاں سے جنگل کی طرف بھاگ رہے، تو فرمایا یہاں ثنیۃ الوداع پہ آ کے سب مٹ جائیں گے۔ یہ قیامت کا وقت ہوگا جب سارے شہر مٹا دیے جائیں گے۔ آج شہروں کی چمک دمک، ان کی رونق اور ان کی آبادیاں اور ان کی مضبوطیاں، یوں لگتا ہے جیسے یہ شہر کبھی مٹیں گے ہی نہیں، لیکن جب قیامت کا بگل بجے گا تو اللہ فرماتے ہیں سب شہر مٹ جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ ہر بستی قیامت کے دن سے پہلے ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں، اور پھر اس میں جو گناہگار ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے، جو اللہ کے دشمن ہوں گے، وہ شدید ترین عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تو یہ دونوں مفہوم مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس آیت مبارکہ کے لکھے۔ اگلی آیت اور یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات اللہ کی کتاب میں سطر میں لکھی ہوئی ہے، طے شدہ ہے، تحریر شدہ ہے، یعنی لوح محفوظ کے اندر یہ بات طے کر دی گئی، یہ انمٹ بات ہے، یہ پکی بات ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے اور اپنی نافرمانیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ کے متعلق علماء نے لکھا ہے بعض اوقات کفار مکہ، مشرکین عرب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مرضی کی نشانیاں طلب کرتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے بڑھ کر ایک نشانی اللہ پاک کے حکم سے ان کو پیش کی، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا
اور آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों में कंकरियों का कलमा शहादत पढ़ना और जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दरख्तों का और पत्थरों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करना। इसके अलावा बीसियों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों मौजज़ात उलमा ने लिखा है जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात क्वालिटी में भी तमाम नबियों के मौजज़ात से आला है और क्वांटिटी यानी गिनती में, तादाद में भी सारे नबियों के मौजज़ात से ज्यादा मौजज़ात। जैसे किसी ने कहा हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमादारन तू तनहादारी, वो मौजज़ात, वो निशानियां जो सारे नबियों में एक एक थी। किसी को हुस्न दिया था, किसी का हाथ चमकता था, किसी के दम के अंदर असर था, वो एक एक निशानियां थी। अल्लाह ने वो सारी निशानियां जनाब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा कर। किसी ने हजरत मौलाना कासिमुल उलूम वल खैरात हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पत्थर पे लाठी मारते तो उससे 12 चश्मे पानी के जारी हो जाते, तो क्या ऐसा कोई मौजज़ा जनाब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है? तो मेरे भाई, अल्लाह के नबियों का तज़किरा इस अंदाज से हमें इजाजत नहीं, ना हम करते हैं कि किसी नबी की तौहीन और तकसीर हो। सारे नबी मोहतरम हैं, सारे नबी हमारे सर के ताज है और सब नबियों पे हमारा ईमान है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि सारे नबियों में सबसे आला, अरफा, अफजल, अकरम, अशरफ नबी जनाब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुज्जतुल इस्लाम कासिमुल उलूम वल खैरात हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अरे भाई, पत्थरों से पानी का निकलना ये कौन सी बड़ी बात है? पहाड़ों में चले जाओ, पत्थरों से पानी निकलता हुआ नजर आ रहा है, आंखें देख रही हैं। मौजज़ा तो ये देखो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब एक जंग के मौके पे पानी खत्म हो गया, एक बर्तन में मामूली सा पानी बचा, तो मेरे महबूब जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी में हाथ रखा, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। ये कमाल है, ये मौजज़ा है जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसे हजारों मौजज़ात अल्लाह ने आपको अता फरमाए, लेकिन इसके बावजूद जिनके मुकद्दर में हिदायत नहीं थी, जो बदनसीब थे, जो असली महरूम थे, वो फिर भी कहते जी आप अल्लाह के नबी हैं, तो अल्लाह से कहें कि ये जो जितने पहाड़ हैं मक्के के, ये सारे पहाड़ सोने के बन जाए। आप अल्लाह से कहें ये पहाड़ थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, मैदानी इलाका बन जाए और यहाँ की जमीन में फसलें लहलहाने लगे, हमें भी कुछ जरखेज इलाका नसीब हो जाए। आप अल्लाह से कहें कि यहाँ पर जनाब पानी के चश्मे जारी हो जाए, यहाँ पे नहरें जारी हो जाएं, ये काम करके दिखवाए। या फिर कहते कभी कि जनाब हमें कुछ नहीं मिलता, आपके घर सोने चांदी का बन जाए, हमें कुछ नहीं देना तो आप सीढ़ी लगा के आसमान पे चढ़े, ऊपर जाए, ऊपर से सीढ़ी से नीचे आए और हमें पता चले कि अल्लाह पाक ने वाकई आपको नबी बना के भेजा। ऐसे फरमाइशी मौजज़ात मांगते और फिर इसके साथ और क्या कहते, ये हम इस पे भी ईमान नहीं लाएंगे, जो मर्जी दिखा दे इस पे भी हम ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं ये जितनी निशानियां मौजज़ात तलब करते हैं कोई रुकावट नहीं, हम दिखा सकते हैं। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? अल्लाह मौजज़ा कोई इससे बड़ी कुदरत वाली चीज हो अल्लाह के लिए तो वो भी कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते एक चीज है, इनकी हमदर्दी, इनके लिए खैर खाई, और वो ये कि जब मैं किसी कौम का फरमाइशी मौजज़ा पूरा कर देता हूं तो फिर भी वो ईमान न लाए तो फिर वो कौम तबाह व बर्बाद कर दी जाती है, फिर वो बच नहीं सकते। और उसकी मिसाल क्या है? फरमाया कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कौम थी उसने मुतालबा किया अपने नबी से, फरमाइशी मौजज़ा मांगा कि जनाब अल्लाह पाक से कहे अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं कि ये जो सामने पहाड़ है
اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو، پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو، اور اونٹنی بھی ایسی ہو جو حاملہ ہو اور پیدا ہوتے ہی بچے کو جنم دے۔ یہ انہوں نے مطالبہ کیا، ان کے خیال میں تھا یہ کون کر سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ سکے کہ اونٹنی سے بھی اونٹ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جو اونٹنی سے پیدا کر سکتا ہے وہ پہاڑ سے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا۔ اللہ کی قدرت اور شان کہ آن کی آن پہاڑ پہ وہ کیفیت طاری ہوئی جو ایک مادہ پر بچے کے جنم کے وقت ہوتی۔ پہاڑ پھٹا اور اس میں سے اونٹنی پیدا ہو گئی، اور اونٹنی بھی ایک لمبے قداور ڈیل ڈول والی اونٹنی۔ اب یہ پہاڑ کی اونٹنی تھی، یہ پہاڑوں کے حساب سے ہی ہونی تھی۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث اپنی کتاب میں ابو داؤد میں لکھا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً فرماتے ہیں کہ میں نے اس جگہ کی پیمائش کی جہاں وہ اونٹنی بیٹھا کرتی تھی، تو وہ جگہ 90 مربع فٹ تھی، 90 فٹ چوڑائی اور 90 فٹ لمبائی، اتنی لمبی چوڑی جگہ میں وہ اونٹنی بیٹھا کرتی تھی، یعنی تقریباً ایک کنال کے اندر وہ اونٹنی بیٹھا کرتی تھی۔ اب میرے بھائیوں، جیسے وہ بڑی قداور اونٹنی تھی ایسے ہی اس کا کھانا پینا بھی تھا، ایسے ہی پھر وہ دودھ بھی دیتی تھی۔ تو قوم کے لوگ پہلے تو اس معجزے کو دیکھ کر ایک بڑا حصہ تو اسلام لے آیا، لیکن ایک بڑے حصے نے ہی اس کا بھی انکار کر دیا اور کہنے لگا یہ جادو ہے، یہ جادو ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ لیکن پھر اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے نہ مانو، لیکن اس کے ساتھ اب چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، یہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، یہ خاص اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئی ہے، لہذا اس کو اب ستانا نہیں، تنگ نہیں کرنا۔ اب ہوتا یوں کہ یہ اونٹنی جس طرف جاتی ان کے جانور ڈر کے بھاگ جاتے، پانی پہ ان کے جانور نہ جاتے، چارے پہ جانور نہ جاتے، تو اللہ پاک نے تقسیم کر دی کہ تمہارے اور ان کے درمیان پانی پلانے کی باریاں تقسیم کر لو، جس دن یہ آئے گی باقی جانور نہ آئیں، جس دن باقی جانور آئیں گے یہ نہیں آئے گی، یہ تقسیم ہو گئی۔ لیکن یہ نشانی چلتی پھرتی معجزہ تھا اللہ کے نبی کا، بہت سے لوگ اس کی وجہ سے ہدایت پر آ رہے تھے، تو ظالموں سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے ایک دن موقع پا کر اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ علماء فرماتے جب یہ اونٹنی قتل ہوئی، اس کا بچہ روتا ہوا چیخے مارتا ہوا اسی پہاڑ میں جا کر غائب ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اب 3 دن کے اندر اندر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، 3 دن میں اللہ کا عذاب آئے۔ حدیث روایات میں مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے وہ بڑا بدبخت جس نے منصوبہ بنایا اور پھر اس اونٹنی کو قتل کیا، اس کا نام قیدار بن صالف تھا، قیدار بن صالف۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا تھا کہ اے علی، پہلی امتوں میں ایک بڑا بدبخت گزرا ہے، میری امت میں بھی ایک بڑا بدبخت آئے گا۔ پہلی امتوں کا بڑا بدبخت وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اور اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا، اور میری امت کا بڑا بدبخت وہ شخص ہوگا جو اے علی تجھے قتل کرے گا۔ اور فرمایا دونوں میں قدر مشترک اور کامن بات یہ ہوگی کہ اس نے بھی اونٹنی کو قتل کیا ایک عورت کے پیچھے لگ کر، اور جو تجھے قتل کرے گا، تجھے شہید کرے گا، وہ بھی ایک عورت کے عشق میں تجھے شہید کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو عبد الرحمن ابن ملجم جس نے قتل کیا وہ بھی ایک عورت کے عشق میں ہی مبتلا تھا، اسی نے بھڑکایا کہ میرے ساتھ سچا عشق ہے تو حضرت علی کو قتل کرو۔ تو میرے محترم دوستو، یہ وہ بد نصیب اور محروم لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو ختم کیا۔ تو ان پہ 3 دن کے اندر علماء نے لکھا ہے پہلے دن چہرے بگڑ گئے، دوسرے دن اور زیادہ بگڑ کے زرد ہو گئے، تیسرے دن کالے سیاہ ہو گئے، اور پھر تیسرے دن ہی ان پر عذاب آیا اور سب کے سب ہلاک ہو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہمیں نشانی دکھانے میں کوئی مسئلہ نہیں، ہم دکھا دیتے ہیں،
لیکن پھر ہوگا ان کے ساتھ وہ جو قوم سمود کے ساتھ ہوا تھا۔ اب ان کی مرضی مانگ لے فرمائشی معجزہ۔ فرمایا وما منعنا ان نرسل بالآیات، نشانیاں بھیجنے سے ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا، الا سوائے اس کے کہ ان کذب الاولون، پہلوں نے بھی نشانیوں کو جھٹلایا تو وہ برباد ہو گئے، یہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گے۔ انہی کا ہمیں درد ہے، انہی کی ہمیں فکر ہے۔ فرمایا اس کی مثال کیا ہے؟ آتینا سمود الناقہ، ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی، مبصرتن، جو آیتن مبصرتن، واضح نشانی تھی، کھلی نشانی تھی۔ اتنی بڑی نشانی اور کہنے پہ اللہ نے پوری کر دی، اس سے واضح نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن فرمایا فظلموا بہا، ان ظالموں نے اس اونٹنی کے ساتھ بھی ظلم کیا۔ فرمایا پھر وہ بچ نہیں سکے، اور ہم جب نشانی بھیجتے ہیں وما نرسل بالآیات الا تخویفا، ہم کوئی بھی نشانی یا معجزہ دکھاتے ہیں تو وہ پھر تخویف کے لیے ہوتا ہے، وارننگ ہوتی ہے، وہ ڈراوا ہوتا ہے، اب باز نہ آئے تو پھر سخت ترین عذاب میں جھونک دیے جاؤ گے۔ لہذا اب یہ خود فیصلہ کر لیں، برباد ہونا ہے، ہلاک ہونا ہے تو ہم دکھا دیتے ہیں معجزے، اور اگر بچنا ہے تو پھر میرے محبوب کی دعوت پہ لبیک کہیں، اس کا دامن پکڑیں، اسی میں نجات اور اسی میں عزت ہے۔ میرے بھائیو، جن لوگوں نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، اللہ نے دنیا میں چمکایا، دنیا میں عزتیں دی، بادشاہتیں، حکومتیں، خلافتیں، دنیا کی چیزیں سب کے ڈھیر لگ گئے، اور جنہوں نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، دین کی دعوت کو ٹھکرایا، دین کے مقابلے میں آئے، وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ اللہ آج کے لوگوں کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے ارحم الراحمین اس میں اخلاص نصیب فرما، سننے والوں کو، سنانے والوں کو اللہ اپنی رضا کا جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس پاک کلام کی برکت سے ہم سب کے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما۔ اے اللہ پاک اپنی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب کے پیاروں کی محبت نصیب فرما۔ اے مولا کریم، اس درس قرآن کا اور اے اللہ جتنے احباب نے اعمال کیے اس پورے ہفتے میں، اے اللہ پاک ان سب کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہدیتاً نصیب فرما۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام بزرگان دین، مشائخ امت، فقہائے امت، محدثین امت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ خاص طور پہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزشتہ دنوں مردان میں حضرت مولانا حافظ حمداللہ جان صاحب، ان کا انتقال ہوا، اے اللہ پاک ان کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین تمام بزرگوں کو اور یا اللہ تمام مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما۔ اے ارحم الراحمین کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین
تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، گھروں میں اسپتالوں میں جو کوئی جہاں کہیں جس مرض میں مبتلا ہے اے اللہ ہر ایک کو صحت و تندرستی عطا فرما، ہر ایک کو شفا کامل نصیب فرما۔ یا اللہ پاک تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی اور خلاصی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو بیچارے اس طرح قرضوں میں پھنسے ہوئے کہ کسی کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں، اے اللہ تو ان کے لیے اسباب و وسائل مہیا فرما۔ اے ارحم الراحمین، یا اللہ ہمارے ملک کے حال پہ رحم فرما، وطن عزیز اسلامی پاکستان کو اسلامی پاکستان بنا۔ اے ارحم الراحمین، یہاں پر جو لوگ سیکولر بے حیا لبرل قسم کا نظام لانا چاہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک یہاں پر اس اسلام کے نام پہ بننے والے اس ملک میں اسلامی نظام نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی ضرورتوں کو اپنی قدرت سے پورا فرما۔ اے اللہ صرف اپنے در کا منگتا اور بھکاری بنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔